نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول اللہ. میرے نہایت معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کی. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: اللہ کے رنگوں میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا ہے؟ دنیا میں بھی انسان ایک حقیقی رنگ میں ہوتا ہے اور ایک مجازی رنگ میں ہوتا ہے. اور ایک اس کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور ایک اس کا رنگ ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. کپڑوں کے رنگ مختلف ہیں، شکل و صورت مختلف ہے، اور پوری دنیا میں انسان کے رنگ مختلف ہیں. اور روزمرہ کے معاملات میں بھی بعض الفاظ اس کے وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن معنی اور مراد اس کا بدلا ہوا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شعر اور ایک ہوتا ہے شیر. زیر زبر کے ساتھ پورا معنی بدل جاتا ہے، لکھنے میں ایک ہی انداز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رنگ میں آ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ یہ وہی رنگ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا تو صدیق اکبر بنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا تو فاروق اعظم بنے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا تو عثمان غنی بنے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا تو حیدر قرار بنے. اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا تو سیف اللہ بنے. اور جنہوں نے اس رنگ کو قبول نہیں کیا وہ ابو حاکم سے ابو جہل بنے، ابو الحاکم سے ابو الجہل بنے. اور اسی طرح جنہوں نے قبول نہیں کیا، کسی کو رئیس المنافقین کہا گیا اور کسی کو اسلام کا دشمن قرار دیا گیا. رنگ میں فرق یہ ہوتا ہے، جنہوں نے اس رنگ کو قبول کیا اللہ کا رنگ ان پہ آ گیا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہلائے. اور جن پہ اللہ کا رنگ نہیں آیا اور اللہ کے رنگ کو انہوں نے جذب نہیں کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے رنگوں میں نہیں رنگا، وہ منافق کہلائے، وہ مشرک کہلائے، وہ کافر کہلائے. اور یہی فرق ہوتا ہے جب ایک اللہ کا رنگ ہوتا ہے اور اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے قبول کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولئک هم المفلحون کے لقب سے پکارا. اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الوارثون. ان القابات سے جب اللہ کے رنگ کو انہوں نے قبول کیا تو میرے واجب الاحترام بزرگوں اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کا رنگ
یہ ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے توفیق سے اور ہدایت کے ان راستوں سے۔ اللہ کا رنگ ملتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے سے۔ اللہ کا رنگ ملتا ہے انسان کو عاجزی حاصل کرنے سے۔ اللہ کا رنگ ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے سے۔ اور جب انسان ان تمام چیزوں سے اللہ کے اس رنگ کو رنگ نہیں لیتا، وہ پھر اس کی مثال اس جانور کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس کی رسی نہ ہو اور جس کا وہ مالک نہ ہو، اور وہ جانور جس کے کھیت میں چائے چرے، جس طرح زندگی گزارے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے دین کے مطابق جب ایک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو یقیناً یہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ وہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہی منافق اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی منافق جو رنگا نہیں ہوا ہے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ایک صحابی جب اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی محبت، اور جب ایک منافق نہیں رنگا ہوا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ استعاذہ کر رہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، وہ صبح اٹھ کے اللہ کے نبی کے حکم کے تابع ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتا ہے، اور ایک منافق ہے جو رنگ میں رنگا نہیں ہوا ہے، جہاد سے بھاگ رہا ہے۔ ایک صحابی جو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، ساری رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ساری رات اللہ کی خوشنودی کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور جب ایک منافق نہیں رنگا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیفیت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ریاکاری کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ایک طرف صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہے جو اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہے، اپنے مال اور اپنی اولاد لٹانے کے لیے تیار ہے، اپنا وقت سب کچھ اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ منافق ہے جو دنیا کے اس خوشنما فضا سے متاثر ہیں، اور اس کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اور اللہ کے راستے میں نہ وقت دے رہے ہیں، نہ مال دے رہے ہیں، نہ جان دے رہے ہیں۔ اللہ اس کو منافق ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کو اللہ صحابی ارشاد فرما رہا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، اللہ کے رنگوں میں یہ رنگ جانا یہ انتہائی آسان بھی ہے اور انتہائی مشکل بھی ہے۔ آسان اس طرح ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق جب انسان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑے رکھو گے ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو۔ یقیناً آج کا مسلمان بہت بے پرواہی کے ساتھ ان دو چیزوں کے بغیر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ عمل پورا نہیں ہو رہا، اور یہ عمل ہو رہا ہے لیکن اللہ کی خوشنودی نہیں ہے۔ اگر آج ہم اللہ کی اس کتاب پہ اپنی زندگی لے آئے، اللہ کی کتاب پہ اپنی زندگی کو گزاریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو زندگی کے ہر پہلو پہ مقدم رکھیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم میں عزت اور بلندیوں سے نوازیں گے۔ اور جب ہم ایسا نہیں کریں گے تو میرے واجب الاحترام سامعین کرام یاد رکھیے، پھر آپ اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی ہماری رکھی ہوئی ہے، جس طرح مسلمانوں کا حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔
اللہ تبارک و تعالی جب اپنا رنگ کسی کو عطا فرما دیتے ہیں تو صراط مستقیم اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جب صراط مستقیم مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھ اس کو معیت نصیب فرماتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ بہترین تمہارے دوست ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رنگ کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ارشاد فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ ہے جن پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اور جن پہ اللہ کا رنگ ہے وہ کامیاب ہے، وہ تمہارے بہترین دوست ہیں۔ انسان دنیا میں ہوتا ہے کہ میرے دوست ہوں اور میرے تعلقات ہوں اور زندگی میری اچھی گزرے اچھے دوستوں کے ذریعے سے، اور ان دوستوں کے ذریعے سے میری عزت و عفت ہو، ان دوستوں کے ذریعے سے میرے شان اور شوکت ہو، ان دوستوں کے ذریعے سے میں زندگی میں ایک سہولت کے ساتھ زندگی گزار وہ بنوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے اچھے دوست وہ ہیں۔ ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں نہیں بلکہ ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن مجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، نمازی مجھ سے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو تو نے انعام کیا اپنے بندوں پہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ انعام میرا کن لوگوں پہ ہے۔ انعام جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ قوم نوح جنہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اختیار کی اور ان کی ہمرکابی اختیار کی، ان کی رفاقت اختیار کی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے پوری قوم کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو میں نے نجات دے دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قوم عاد نے نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی، اس رنگ کو قبول نہیں کیا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو میں نے نجات دے دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے ان کی نافرمانی کی اور اس رنگ میں نہیں آئے جو اللہ رنگ چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پوری قوم سمود کو تباہ کر دیا سوائے ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی معیت اختیار کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی ہمرکابی اور دوستی اختیار کی وہ مومنین بنے اور ان کو میں نے نجات عطا کر دی۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، ان لوگوں نے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو مانا اور ان کی لائے ہوئے اللہ کے دین کو قبول کیا اور وہ رنگ جو اللہ چاہتے تھے وہ رنگ انہوں نے اپنے اندر ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب ارشاد فرما دیا۔ اور جنہوں نے اللہ کے اس رنگ کو قبول نہیں کیا وہ نشان عبرت بنے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اللہ نے ان کو مفسد ارشاد فرمایا اور ان کو کذاب ارشاد فرمایا، مکذبین ارشاد فرمایا۔ اور جنہوں نے رنگ کو قبول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے گھر میں اپنے چچا جان وہ ابو لہب
وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے نبی کے سرنگ کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے سرنگ کو قبول نہیں کرتا، اللہ نے اس کو نشان عبرت بنایا اور پوری سورت اس کی بدبختی میں نازل فرمائی۔ اور جنہوں نے قبول کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کا ہے، رنگ کا کالا ہے، مالدار نہیں ہے، غلام ہے، اور جب رنگ کو قبول کیا، آج دنیا میں کتنی مساجد ان کے نام پہ ہے، کتنے مدارس ان کے نام پہ ہے، کتنے مسلمانوں کے بچے کے نام ان پہ ہے، ان کے نام پہ ہے کہ وہ رنگ انہوں نے قبول کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے تشریف لائے، اس رنگ کو قبول کیا، آج کتنے معزز ہیں ہمارے لیے، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے نام کو کتنے عزت فتح فرما دی۔ اور گھر میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، اور اسی طرح وہ لوگ ابو لہب ہے اور خاندان کے ہیں، جب اسلام کو قبول نہیں کیا، اس رنگ پہ نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت برسائی ہے، قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ یہ لعین ہے اور میرے عذاب کے مستحق ہے۔ مدینہ المنورہ میں منافقین پیدا ہوئے، جو ظاہراً کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، جو ظاہراً نماز بھی پڑھ رہے تھے، جو ظاہراً ذکر بھی کر رہے تھے، جو ظاہراً کچھ خرچ بھی کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرما دیا کہ انہوں نے اللہ کے رنگ کو قبول نہیں کیا، دنیا کے رنگ کو قبول کیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور ارشاد فرما دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 70 دفعہ بھی اگر اس منافق کے لیے وہ بخشش کی دعا کی جائے، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، کیونکہ وہ رنگ انہوں نے قبول نہیں کیا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز سامعین کرام، ہمیشہ اللہ کے رنگوں میں اپنے آپ کو رنگ رکھو۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، اور یہ رنگ تمہیں صرف علماء کرام کے پاس ملے گا، یہ رنگ تمہیں علماء حق کے پاس ملے گا، یہ رنگ تمہیں اللہ کے نبی کے وارثوں کے پاس ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور نبی میں نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی، میرے وارث میری امت کے علماء کرام ہیں، جنہوں نے ان کے رنگوں سے اپنے آپ کو رنگ کر دیا، وہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو گیا، ہر قسم کے فتنوں سے، دنیا کا فتنہ ہے، دجال کا فتنہ ہے، اور شر و فساد کا فتنہ ہے، اور نفس کا فتنہ ہے، جو بھی ہے، اگر علماء حق کے رنگوں میں اپنے آپ کو رنگ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا جن پہ میرا انعام ہے، اس میں ایک وہ لوگ بھی ہیں، اللہ نے فرمایا الصالحین وحسن اولئک رفیقا، صالحین میں اولیاء اللہ ہے، علماء کرام ہے، مفسرین ہے، محققین ہے، فقہائے کرام ہے، مفتیان کرام ہے، ان کے رنگوں میں اپنے آپ کو رنگ لو۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے، کسی کو اپنے دین کے قریب کر دے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کے رنگوں میں رنگ کر دے، اور اللہ اس شخص کی دعا قبول فرما دے جو یہ دعا کرتا ہے ہر نماز میں، ہر رکعت میں، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، وہ راستہ جو تو نے انعام کی اپنے بندوں میں، جس کی دعا قبول ہو گئی وہ اللہ کے رنگوں میں رنگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی معیت اس کو نصیب فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین کی معیت اس کو نصیب فرما دیتے ہیں، اللہ اولیاء اللہ کی معیت اور صحبت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جس کی یہ دعا قبول نہ ہو کسی گناہ کی وجہ سے، اللہ اس کو فاسق فاجر کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ رنگ بدل دیتے ہیں جو رنگ اللہ چاہتا ہے، وہ دل کی صفائی کے ذریعے سے وہ رنگ آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت، اپنی الفت نبی علیہ السلام کی سنتوں کے ذریعے سے اللہ ہماری دل کی صفائی اور یہ صبغۃ اللہ والا رنگ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔